سورہ توبہ آیت نمبر 40، صفحہ نمبر 241، 241۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ: اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے، جن میں ایک ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، نیچے کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ آج چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے 31واں سالانہ یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کو ہم نے خلیفہ بلا فصل کا عنوان دیا ہے، یعنی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ان کے یوم وصال کے سلسلہ میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام نے تکالیف پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا،
تو اس آیہ مبارکہ میں ہجرت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کچھ صحابہ کرام پہلے ہجرت حبشہ کر گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پروگرام کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کے پروگرام اور حکم کے مطابق جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تیار ہو گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو رازدار نبوت تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے امین تھے، جو بلا شک و شبہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، خلیفۃ الرسول، جانشین رسول مقبول، جانشین پیمبر، سسر خسر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ المسلمین والمسلمات، خلیفہ برحق، خلیفہ صادق، خلیفہ امین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ولی اللہ تھے، وصی رسول اللہ تھے، اور خلیفتہ بلا فصل تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مصلح نبوت، مصلح امامت، مصلح خلافت سپرد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا ہجرت کا۔ جب حکم ملا اس رات کفار نے یہ پکا پروگرام بنا لیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، رحمت عالم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدبختوں کے ارادے کے مطابق کہ آج نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ ان سے دور ہو جائیں گے، اور ہم ان کو اس دنیا میں کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، یعنی قتل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جناب رسالت پناہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ آج یہیں رہیں گے اور میرے بستر پر آپ آرام کریں گے۔ چنانچہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سیدنا و مولانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو بستر پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر انہوں نے آرام فرمایا۔ علماء کرام نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصی اعزاز عطا فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر انہوں نے آرام کیا۔ علماء محققین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
بستر پر آرام کرتے ہیں تو اللہ نے ان کی شان کو دوبالا کر دیا۔ اسی طرح جس نے ساری زندگی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بستر بچھایا، اس کی بھی بہت بڑی شان ہے، اس کا بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم کے سلسلے میں کوئی بھی شخص مداخلت نہیں کر سکتا۔ وہ جسے چاہے جو چاہے عطا کرتا ہے۔ لیکن اصول یہ تھا کہ اس وقت کے مشرکین مکہ کے کفار اندر دیوار پھلانگ کر، دشمن کی دیوار پھلانگ کر بھی اندر نہیں جاتے تھے۔ اللہ کے انتخاب کے کیا کہنے کہ جو جگہ آرام والی تھی، جو جگہ امن والی تھی، جو جگہ سکون والی تھی، جو جگہ خطرے سے باہر تھی، وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ آرام کریں، اور جو جگہ راستے والی تھی، خطرے والی تھی، جہاں دشمن کسی بھی وقت حملہ کر سکتا تھا، وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہیں گے۔ تو جس جگہ اللہ کا جو حکم ہے، بحیثیت مسلمان کی ہم پابند ہیں۔